اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ولا تلبسوا الحق بالباطل وتکتموا الحق وانتم تعلمون۔ باطل کا رنگ چڑھا کر حق کو مشتبہ نہ بناؤ اور نہ جانتے بوجھتے حق کو چھپانے کی کوشش کرو۔ اس سے پچھلی آیت میں ہم نے یہ مطالعہ کیا تھا کہ یہودی کیا کرتے تھے، تھوڑی قیمت پر اللہ کی آیات کو بیچ ڈالتے تھے، جس کے اوپر بتایا گیا تھا کہ تھوڑی قیمت پر میری آیات کو نہ بیچ ڈالو۔ اس کی تفسیر میں مفسرین نے یہ لکھا ہے کہ تھوڑی قیمت پر آیات کو بیچنے کا مطلب یہ ہے کہ دنیا کا فائدہ ہمیشہ ہی آخرت کے فائدے سے تھوڑا ہی ہوگا، اور یہودی دنیا کا فائدہ حاصل کرنے کے لیے لوگوں کو سچ بات، حق بات نہیں بتاتے تھے اور حق کو چھپاتے تھے، اور اسی بات کو آگے بڑھاتے ہوئے یہ فرمایا جا رہا ہے کہ باطل کا رنگ چڑھا کر حق کو مشتبہ نہ بناؤ اور نہ جانتے بوجھتے حق کو چھپانے کی کوشش کرو۔ مفتی محمد شفیع صاحب اس آیت کی تفسیر میں لکھتے ہیں، حق کو ظاہر کرنے اور اسے کھول کھول کر بیان کرنے کی ہدایت کی جا رہی ہے، اور یہ فرمایا جا رہا ہے کہ حق و باطل، سچ و جھوٹ کو آپس میں نہ ملاؤ، اللہ کے بندوں کی خیر خواہی کرو، یہودیت و نصرانیت کی بدعات کو اسلام کی تعلیم کے ساتھ نہ ملاؤ۔ وہ یہ بھی لکھتے ہیں کہ حق بات کو چھپانا یا اس میں خلط مت کرنا حرام ہے، اور اس آیت ولا تلبسوا الحق بالباطل سے ثابت ہوا کہ حق بات کو غلط باتوں کے ساتھ گڈمٹ کر کے اس طرح پیش کرنا جس سے مخاطب مغالطہ میں پڑ جائے جائز نہیں ہے۔ اسی طرح کسی خوف یا طمع کی وجہ سے حق بات کا چھپانا بھی حرام ہے۔ لہذا مسئلہ بیان کرتے وقت علماء کو بھی چاہیے کہ حق بات کو بیان کیا جائے اور مصلحت کی خاطر حق بات کو نہ چھپایا جائے، بلکہ جو بات قرآن و حدیث کے مطابق ہے اس کو اسی طرح صاف صاف بیان کر دیا جائے۔ اگلی آیت میں حکم دیا جا رہا ہے وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّکَاةَ وَارْکَعُوا مَعَ الرَّاکِعِینَ۔ وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ، اور نماز قائم کرو، وَآتُوا الزَّکَاةَ، اور زکوٰۃ دو، وَارْکَعُوا مَعَ الرَّاکِعِینَ، جو لوگ میرے آگے جھک رہے ہیں ان کے ساتھ تم بھی جھک جاؤ۔ اس آیت میں 3 احکام بیان کیے جا رہے ہیں۔ سب سے پہلی بات ہے کہ نماز کو قائم کیا جائے، نماز کو قائم کیا جائے، نماز کو نہ صرف پڑھا جائے بلکہ نظام صلاۃ کو رعایت کیا جائے کہ سب لوگ آسانی کے ساتھ نمازوں کو ادا کر سکیں، مسجدوں میں جائیں اور اللہ کے احکام کی پیروی کرتے ہوئے حی علی الصلاح حی علی الفلاح کی پکار کو سنتے ہوئے سارے کام چھوڑ کے مسجدوں میں حاضر ہوں اور وقت پر جا کر اللہ کے سامنے سر جھکا دیں۔ نماز اور زکوٰۃ ہر زمانے میں دین اسلام کے اہم ترین ارکان رہے ہیں۔ تمام انبیاء کی طرح انبیاء بنی اسرائیل نے بھی اس کی سخت تاکید کی تھی، مگر یہودی ان سے غافل ہو چکے تھے۔ نماز باجماعت کا نظام ان کے ہاں تقریباً بالکل دھرم بھرم ہو چکا تھا۔ قوم کی اکثریت انفرادی نماز کی بھی تارک ہو چکی تھی، اور زکوٰۃ دینے کی بجائے یہ لوگ سود کھانے میں لگے ہوئے تھے۔ جب بھی کوئی بندہ اللہ کی راہ میں صدقہ کرنے کا ارادہ کرتا ہے تو شیطان اس کو فقر و فاقہ سے ڈراتا ہے اور صدقہ دیتے وقت انسان کو اس کی 100 ضروریات یاد کراتا ہے۔ اس لیے ایمان کی مضبوطی اور فکر آخرت، اللہ کے سامنے کھڑے ہونے کا، جواب دہی کا احساس ہی انسان کو
نماز کی پابندی پہ اور زکوٰۃ کے دینے پہ ابھار سکتا ہے۔ اگر انسان کے دل میں ایمان مضبوط ہے اور آخرت کے سامنے اللہ کے سامنے کھڑے ہونے کا ڈر ہے تو انسان کے لیے نماز پڑھنا بھی آسان ہو جاتا ہے اور صدقہ کرنا بھی آسان ہو جاتا ہے۔ آج اگر کسی بندے کو یہ محسوس ہو رہا ہے کہ میری نمازوں میں کمزوری ہے یا صدقہ دیتے ہوئے میرا دل چھوٹا ہوتا ہے، مجھے دنیا کی 100 ضروریات یاد آتی ہیں اور میں اللہ کے اس وعدے کو بھول جاتا ہوں کہ دا دنیا 70 آخرت، اور اللہ تعالیٰ صدقے کو بڑھا کر چڑھا کر واپس کرتا ہے۔ اس لیے انسان میں اپنے ایمان کی فکر کرنی چاہیے اور ایمان کو مضبوط بنانے کی اور آخرت کی فکر کو مضبوط بنانے کی بہت زیادہ ضرورت ہے، تاکہ نیکیاں کرنا آسان ہو جائے، صدقہ دینا آسان ہو جائے۔ اور یہ کام کیسے حاصل ہوگا؟ ان لوگوں کے ساتھ مل بیٹھنے سے حاصل ہوگا جو کہ اللہ کے سامنے جھکے رہتے ہیں۔ تم بھی اللہ کے احکام کے آگے جھک جاؤ، تم بھی رکوع اور سجود میں لگ جاؤ، ورکعوا مع الراکعین، جو اللہ کے سامنے ساتھ جو میرے آگے جھک رہے ہیں ان کے ساتھ تم بھی جھک جاؤ، اللہ کے احکام کو مانے، اللہ کے احکام کے سامنے سر تسلیم ہم کر دے، سجدہ، رکوع، نماز، زکوٰۃ، صدقات، نوافل، ہر چیز کی فکر کرے تاکہ آخرت میں منزل آسان ہو جائے۔ اگلی آیت میں فرمایا اسی بات کو کہ لوگ نیکیاں بھی کریں، نمازیں بھی پڑھیں، لیکن دوسروں کو اس کا حکم بھی دیں اور خود بھی عمل کریں، دوسروں کو بھی عمل کرنے پر اکسائیں۔ أَتَأْمُرُونَ النَّاسَ بِالْبِرِّ وَتَنْسَوْنَ أَنفُسَكُمْ وَأَنْتُمْ تَتْلُونَ الْكِتَابَ أَفَلَا تَعْقِلُونَ۔ یہ ساری آیات جو ہم پڑھ رہے ہیں ان کے اصل مخاطب تو ان کو یہودیوں کو بتایا گیا ہے، لیکن یہاں پر ساتھ ہی جو خرابیاں یہودیوں میں ظاہر ہوئیں ان خرابیوں کا ذکر کرتے ہوئے امت مسلمہ کے لیے بھی یہ سبق ہے کہ یہ وہ خرابیاں ہیں جن کی وجہ سے یہودیوں کو زوال آیا، یہودیوں کو بہترین امت کے سے معزول کر دیا گیا، اور اب مسلمانوں کو بہترین امت کہہ دیا گیا کہ تم ہی بہترین امت ہو، نیکی کا حکم دیتے ہو اور برائی سے روکتے ہو۔ اس کے ساتھ ساتھ انسان کو ترغیب دی جا رہی ہے کہ اگر تم نیکیوں کا حکم دیتے ہو تو تم کو خود کو بھی نیکی کا راستہ اختیار کرنا چاہیے۔ تم دوسروں کو تو نیکی کا راستہ اختیار کرنے کے لیے کہتے ہو مگر اپنے آپ کو بھول جاتے ہو، حالانکہ تم کتاب کی تلاوت کرتے ہو، کیا تم عقل سے بالکل کام نہیں لیتے؟ یہ وہ حال ہے، یہ وہ حال تھا جو یہودیوں کا اس وقت ہو چکا تھا کہ خود نیکی کرنی نہیں، خود نماز پڑھنی نہیں، خود صدقہ کرنا نہیں، اور دوسروں کے کیڑے نکالتے رہنا ہے، دوسروں کو کہنا ہے کہ تم نماز پڑھو، تم اچھے بندے بن جاؤ، فلاں ایسے کرتا ہے، فلاں ایسے کرتا ہے، حالانکہ تم کتاب کی تلاوت کرتے ہو۔ تو آج کے حالات میں آج کے مسلمانوں کے لیے بھی لمحہ فکریہ ہے، کیا تم بالکل عقل سے کام نہیں لیتے کہ ہم کتاب بھی پڑھتے ہیں، قرآن کی تلاوت بھی کرتے ہیں، جیسا کہ یہودی اپنی کتاب کی تلاوت کرتے تھے، لیکن ان کو کہا گیا کہ دوسروں کو تو نیکیوں کے لیے کہتے ہو مگر اپنے آپ کو بھول جاتے ہو۔ اس لیے خود بھی نیکیاں کرنی چاہیے اور دوسروں کو بھی نیکیاں کرنے پہ ابھارنا چاہیے۔ اس میں مبلغین کے لیے بھی خصوصی ہدایت ہے کہ یہاں پر یہ بات یاد رکھنی چاہیے کہ اچھی چیز کا حکم دینے پر ان کی برائی نہیں کی گئی بلکہ خود نہ کرنے پر برائی کی گئی ہے۔ اچھی بات کہنا تو بذات خود اچھائی ہے، یہ تو واجب ہے، اچھی بات کہنا واجب ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ انسان کو خود بھی اس پر عمل کرنا چاہیے، یہ بھی واجب ہے، یہ بھی ضروری ہے۔ لہذا نیک کاموں کے لیے کہنا بھی واجب ہے اور خود کرنا بھی۔ ایک واجب کو نہ کرنے سے دوسرا واجب بھی چھوڑ دینا نہیں چاہیے۔ مسند احمد کی حدیث ہے، تفسیر ابن کثیر میں بیان ہوئی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ معراج والی رات میں نے دیکھا کچھ لوگوں کے ہونٹ آگ کی کینچیوں سے کاٹے جا رہے ہیں۔ میں نے پوچھا یہ کون لوگ ہیں؟ تو کہا گیا یہ آپ کی عمر کے خطیب
اور واعظ اور عالم ہیں جو لوگوں کو بھلائی سکھاتے تھے مگر خود نہیں کرتے تھے، علم کے باوجود سمجھتے نہیں تھے۔ دوسری حدیث میں ہے کہ ان کی زبانیں اور ہونٹ دونوں کاٹے جا رہے تھے، اور یہ حدیث صحیح ہے۔ لہذا مسلمانوں کو چاہیے کہ دوسروں کو بھی نیکی کی تلقین کرے اور امر بالمعروف کرے اور خود بھی اس پر عمل کرے، اور دنیاوی فائدوں کے لیے مسئلے کو مت چھپائیں، حق کو مت چھپائیں، اور جب تک بندہ خود عمل نہیں کرتا اس کا انتظار وعظ و نصیحت کے لیے کرنا جائز نہیں ہے، بلکہ خود بھی عمل کرنے کی نیت رکھنی چاہیے، خود بھی عمل کرنا چاہیے، وعظ و نصیحت بھی کرتے رہنا چاہیے، اور اگر کسی بندے میں کوئی کمزوری ہے تو دوسرے کو یاد دہانی کرانے سے اس کے اندر بھی وہ کمزوری دور ہو سکتی ہے۔ اچھے عمل کی تبلیغ دوسری مستقل نیکی ہے، اور اچھا عمل کرنا ایک الگ نیکی ہے۔ لہذا ظاہر ہے کہ ایک نیکی کو چھوڑنے سے ضروری نہیں ہوتا کہ کسی دوسری نیکی کو بھی چھوڑ دیا جائے، اس لیے دونوں نیکیاں اپنی اپنی جگہ نیکی ہیں۔ ایک شخص نماز نہیں پڑھتا تو اس کے لیے لازم نہیں کہ وہ روزہ بھی چھوڑ دے، بالکل اسی طرح اگر کوئی شخص نماز نہیں پڑھتا تو اس کے لیے ضروری نہیں کہ دوسروں کو بھی نماز پڑھنے کے لیے نہ کہے۔ اور اس میں خاص نقطہ یہ ہے کہ دوسروں کو نیکی کا کہنے سے انسان کے لیے خود بھی نیکی کرنا آسان ہو جاتا ہے، دوسروں کو برائی سے روکنے سے انسان خود بھی عمل پر اپنے آپ کو ابھار سکتا ہے۔ بس اپنی نیت نیک رکھو، نیت اور ارادہ رکھو کہ اللہ تعالیٰ سے میں ارادہ کرتا ہوں، نیت کرتا ہوں کہ میں اپنی کمزوریاں دور کروں گا۔ اپنے عمل کی نیت رکھو، اللہ تعالیٰ آسانی فرما کر عمل کی توفیق بھی دے سکتے ہیں۔ لہذا نیت اور ارادہ درست رکھتے ہوئے، عمل کی نیت رکھتے ہوئے نیکی کا حکم بھی کرنا چاہیے اور برائی سے روکنا بھی چاہیے، نماز بھی پڑھنی چاہیے اور دوسروں کو نماز کی تلقین بھی کرنی چاہیے، زکوٰۃ اور صدقہ بھی دینا چاہیے اور زکوٰۃ اور صدقے کی تلقین بھی کرنی چاہیے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ جو پڑھا ہے، جو سنا ہے، اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ جو آج ہم نے 3 آیتیں پڑھی ہے اس میں یہ ہے کہ حق بات کو چھپانا نہیں چاہیے اور حق بات بیان کرنی چاہیے۔ حق اور باطل کو ملا جلا کر درمیانی مسئلے نکالنا، یا یہودیوں اور نصرانیت کی بدعت کو اسلام کی تعلیم کے ساتھ ملا کر اسلام کی ایک نئی شکل بنا کے پیش کرنا، یہ جائز نہیں ہے۔ نماز اور زکوٰۃ پہ کو توجہ دینی چاہیے، رکوع اور سجود کرنے والوں کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا چاہیے، ان کے ساتھ مل کے رکوع اور سجود کرنا چاہیے، اور نیکی خود بھی کرنی چاہیے اور دوسروں کو بھی نیکی کی تلقین کرنی چاہیے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔